الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، ساڑھے معاشرے دے اندر جس چیز دی بہت کمی ہے وہ ہے ادب۔ سکول بہت نے، مدارس بہت نے، انسٹیٹیوٹ بہت نے، مگر ادب کم ہوندا جا رہا ہے، جبکہ انسان نو ادب ہی تہذیب سکھاندا ہے۔ ادب انسان نو با علم کردا ہے۔ علم ہے ہی ہوندہ جیدے کو ادب ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے نے من لا ادب لہو لا علم لہو، جیدے کو ادب نہیں وہ دے کو علم کوئی نہیں۔ ڈگریاں وہ دے کو بہت ہون گیاں، انہیں بڑے ہی وڈے سکولاں تو تعلیم حاصل کیتی ہوئے گی، مگر وہ با علم نہیں۔ علم تہذیب سکھاندہ ہے بولنے دی، تو جی وہ نہیں آئی تو پھر علم کوئی نہیں۔ اس سے سلیقے دا نام ہی ادب ہے کہ کیڑا لفظ کتھے بولنا ہے۔ بھائی آپ نے میری بات ہی سمجھ نہیں آئی، کون سا لفظ کس جگہ پر بولنا ہے، اس سلیقے کا نام ادب ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کون سا لفظ، اب میرے پاس ذخیرہ الفاظ ہے، وکیبلری ہے، میرے پاس بہت وکیبلری ہے، بہت ذخیرہ الفاظ ہے میرے اندر، میں نے الفاظ سیکھ لیے، یہ علم ہے۔ الفاظ میں نے، اب یہ سمجھ رہے، میں نے الفاظ کتب سے پڑھ لیے اور سیکھ لیے، میرے سینے میں، میرے حافظہ میں الفاظ کی وکیبلری، ڈکشنری بڑھ گئی، الفاظ بہت ہو گئے، یہ علم۔ اب کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، اس سلیقے کو ادب کہتے ہیں۔ بھائی آپ کو سمجھ آ گیا؟ اور لوگ کتاباں پڑھ کے بھی اس سلیقے تو نہ واقف ہیں۔ سلیقہ نہیں ہے کہ لفظ نہ استعمال کی میں کرنا۔ بھئی دیکھو نا، الفاظ دا اپنا ایک وجود ہے اور الفاظ دی اپنی ایک قوت ہے۔ نکاح وہ دے وچ ایک لفظ ہے قبول، وہ دی اپنی اہمیت ہے۔ طلاق ایک لفظ ہے، وہ دی اپنی اہمیت ہے۔ اس طرح الفاظ دے اندر قوت ہوندی ہے، مٹھاس ہوندی ہے، تو یہی اصل دے اندر سلیقہ سکھنا اور
سلیقہ بندیاں نہ دا ہوندا ہے لیکن اس سلیقے دے آن دا معیار الگ الگ ہے کہ کس نو کتنا سلیقہ ہوندا ہے کہ لفظ نو کتھے کی استعمال کرنا پتر نو اوے کہہ لئیدا ہے یہی سلیقہ ہے نا کہ پتر ان میں کہہ سکنا ہوئے ادھر آ پتر ابے نو اوے نہیں کہہ سکتا ہے سلیقہ ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو الفاظ دا جو استعمال ہے کس جگہ تے کرنا ہے اور کس لفظ نو کتھے استعمال کرنا ہے اے سلیقہ ہے جنہوں ادب کیا جاندہ ہے اور اے ہی موضوع سخن ہے آج دا اور جدو طبیعت وچ ادب آ جائے تے الفاظ دا استعمال آنے آسانی ہوئی جدو بندہ طبعاً با ادب ہوئے نا ان دے اندر ادب ہوئے اندر ادب ہوئے اچھا ایک جملہ سن میں رسول اللہ سرکار کو قربان جاواں میرے حضور فرمان دیں مومن نیکی بھی کرتا ہے اور مومن کوڑو گناہ بھی ہوتا ہے مومن کوڑو نیکی بھی ہوتی ہے تے مومن کوڑو مفہوم حدیث ہے کہ مومن کوڑو نیکی بھی ہوتی ہے تے مومن کوڑو گناہ بھی ہوتا ہے اچھا ہوئے جیدی موت توبہ تے ہوئے یعنی اسی فرشتے نہیں الفاظ دے استعمال اچھ غلطی ہو سکتی دے کہنا ہے چاہتا لیکن سانو اپنے غلط الفاظ نو واپس لین دا حوصلہ ہونا چاہیے کہ جو الٹی میں کیتی انہیں سنو صاف کرا باتیں سمجھ آگی کہ نہ بعد لوگ الفاظ دی الٹی کر دیتے محفل اچھ بیٹھ میں الٹی کر دے گندے لفظ بول دیں ماں باپ دے سامنے الفاظ دی الٹی کر دیں گندے لفظ بول دیں اور پھر وہ دی الٹی دی وجہ تو پوری محفل بدبودار ہو گیا اور کچھ لوگ الفاظ بول دیں تو انہاں دے منہ چو پھل جھڑ دیں اور محفل خوشبودار ہو جائے یہ کشت زعفران بنا دے دیں وہ لفظ اتنے سلیقے نال بول دیں کہ محفل کشت زعفران ہوندی ہے اور انہاں کول بین والے ہمیں طبیعت انبساط اور فرحت محسوس ہوندی کہ کیسے بات ہم لوگ ہیں سر توجہ ہے تو اڈی گلے تو میں فلانے مدرسے پڑھنا میں فلانی یونیورسٹی کو فارغ ہویا یہ سانو نہیں ویکھنا پائی جی کہ تسی کتھوں پڑھے ہو ساڈے کول بیٹھے ہو جدو بولو گے تے پتہ لگ جائے گا تسی کتنا پڑھے ہو بھئی آ مسیح تاڑے نے انہاں کو خطیب رکھنا ہے یہ وہ ڈگری ویکھ لیں کہ بھائی بخات ہو کہ انہی کو ڈگری تیرے کولے ایسی تیروں خطیب رکھنا ہے کسی نے نوکری تے رکھنا ہے تو وہ ویکھے کہ بھئی تیرے کول ڈگری کی ہے میرے کول جس بانا ہے میں ان دی ڈگری کو نہیں ویکھنی میرے نال تے بولنا سے میں نویں پتہ لگ جانا ہے کہ یہ دے کول کننا کو ہے تو بھائی صاحب جدے کول امام حسن بصری فرماتے نے ادب نہیں وہ دے کول علم کوئی نہیں وہ انجیے جی میں درخت اگیا ہے پھل نہیں لگا بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی قرآن پڑھیے پہلے قرآن پڑھیے اور سمجھیے ادب شے کی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جان رہے ہو نام آپ نے سنے ہوگا اللہ دے نبی حضرت سلیمان آپ جدو ٹردے سن تو پھر میرا مالک ہے وہ اپنے نبیانوں اپنے پیاریانوں جو چاہے محبوبیت عطا کر دے آپ جدو چل دے سن تے کتے ہوائج پرندے اڑ رہے ہوئے سن اور آپ دے تخت نو ہوا نے اٹھا رکھیا ہوگا سی اور جنات دیو اے نال چل رہے ہوندے سن تھلے انسانہ دا لشکر ہوندہ سی پیچھے درندے ہوندے سن اے شیر وغیرہ سارے اینج آپ سرکار جا رہے ہوندے اس شان اس تو پہلے کسی نے جدی بادشاہی نہیں دی نہ بعد اچھ ملی اینج سرکار چل دے سن آپ دا لشکر آ رہا تھی تو قرآن پاک آنے حتی اذا آتو علا واد النمل ایسی جگہ تے آئے جتھے کیڑیاں دے گھر سن قالت نمل ایک کیڑی بولی تے دوجیاں نو کہن دیئے
اے کیڑیو ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، اپنے گھرائیں داخل ہو جاؤ، اللہ دے نبی پہ آؤندے جے اکو سیڈ تے ہو جاؤ۔ اینی گل کی تھی لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، انہاں پتہ نہ لگ سی جڑے انہاں دے نال دے لشکری نے تے تسی تھلے آؤ دیاں تے انہاں ایدہ گناہ ہوئے گا تے تسی انہاں گناہ تو بچاؤ کھپینے اندر ہو جاؤ۔ بھائی صاحب آپ ذرا غور فرماؤ تو پھر اے جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے ادب بیک کے راضی ہو جاتے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان نے جدو اس کیڑی دی گل سنی تے سرکار دا ہاسا نکل گیا۔ کیوں نکلیا؟ کہ کتنی ادب آڑی ہے، دوجیاں نو دس رہی ہے بھی سیڈ تے ہو جاؤ، رب دے محبوب پہ آؤندے جے تے انہاں پھر گناہ ہوئے گا، تسی تھلے آؤ گئی ہیں تے اس تو بہتر نہیں تسی سیڈ تے ہو جاؤ۔ ایدہ مطلب ہے کہ بھیڑنا کمال نہیں ہوندہ، دوجیاں غلطی تو بچائن آستے سیڈ تے ہو جانا بھی کمال ہے۔ بندیاں دا سیڈ تے ہونے دل نہیں نہ کردہ ہونے لگا سیڈ تے ہو جانا بھی بڑا کمال ہے۔ ٹھیک ہے جناب لنگ جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون۔ ہن مفسرین کی فرمانے کہ جدوں انہوں نے گل کی تھی نا کیڑی نے، وہ کیڑی ایک عام کی کیڑی سی جی میں دوجیاں کیڑیاں سی، لیکن جدوں اس نے ایک ادب کیتا تو اللہ نے وہ دے نام تے قرآن ایک سورت پائی، سورہ نمل، اور اس دا ذکر قرآن کیتا، اور اس کیڑی دا اللہ پاک نے ساریاں کیڑیاں چو رتبہ بلند کر کے دوجیاں دا سردار بنا دیتا۔ اس کیڑی نو اللہ نے سرداری عطا فرمائی، تو رب دی بارگاہ چو سرداری ہن مل دیئے جڑا با ادب ہوئے، جدے اندر ادب موجود ہوئے، جڑا جنہوں سلیقہ ہوندہ ہوئے، جنہوں طریقہ ہوندہ۔ بابا ادب بڑی چیز ہے، ادب ہی کمال ہے۔ ادب انسان تے ڈنگر اچھ فرق کرتا ہے، جانور تے انسان اچھ فرق دا نام ادب ہے۔ اور یہ میں نہیں ہے کہ کسی شہد ادب، جدو بندے دے اندر ادب آ جائے وہ ہر شہد کرتا ہے، وہ ابے دا بھی کرتا ہے، فلان ادب دی نفی کی ہے، یعنی یہ چیز سمجھنے والی ہے، ہر چیز دی کوئی اپوزٹ چیز ہوتی ہے، یعنی گرمی دے اپوزٹ سردی ہے، سیاہی دے مقابلے میں سفیدی ہے، تو ادب دے مقابل کیڑی شے جڑی ادب تو دور کر دے؟ تکبر۔ سمجھ آ گیا؟ علم دا تکبر ہو سکتا ہے، حسن دا تکبر ہو سکتا ہے، دولت دا تکبر ہو سکتا ہے، اختیار دا تکبر ہو سکتا ہے، اس ساتھ اپنی قوت اور طاقت دا تکبر ہو سکتا ہے۔ جدو تکبر ہوندہ ہے بے ادب ہو جانا ہے۔ شیطان نو کس شے بے ادبی تے اکسایا؟ عزیزان من ایک قرآن، اللہ دا قرآن، اللہ فرما دیں اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ لفظ قابل غور معلم الملکوت، معلم الملکوت، اللہ نے فرشتیاں دا ان معلم لایا، باز کردہ بھئی توحیدہ چیز دے، ہزاران سال واز کیتا، یہ فرشتیاں واز کردہ تے مڑ جائل تے نال بھولے نہیں، وہ مڑ جائل ہوندہ تے فرشتیاں کی میں واز کر سکتا، مطلب جائل تے نال جنہا فرشتیاں میں تو آنی یہ پڑھے نا پیا کچھ، تسی یہ سمجھ دیو نا بس ساڑھے نال والے چلوے نوتے باؤ چھے،
تو مسانو کو سکھائے پڑھائے میں تو آنے پہ سکھائنا تو جی دی رب ڈیوٹی لائیے میں فرشتیاں سکھایا کر کو جو دے کھوڑ بھی ہاں صحیح جی عزیزان من اے جنا کچھ ہاں نا اس تکبر چوں مبتلا کر چھڑے آئی بس انہیں متکبر بنا دیتا کہ میرے کول بہت کچھ میں نہیں ریاضت کی تھی میرے جنی کسے نہیں کی تھی میں نو رب نے فرشتیاں دا استاد لا دیتا ہویا ہے میں بڑی وڈی چیز شیخ سادی فرمانے تکبر عزازیل راخار کر بس زندان لعنت کی رفتار کر تکبر مکل زی ہارے پسر کہ روزے زدستشترائی بسر بابے اندنے پڑھن لکھنے دا مارنا کریے پڑھیا او جبار کہار صداوے مت روڑ دے بھی تُت کڑیا تکبر اے سکھیندا ہے کہ میں دوجیاں نال چنگا تکبر اے دل وچ گل پیندا ہے جیڑی گل دا مینوں پتہ ہے اوندا ابے نہیں پتہ تکبر ایسے کہنا ہے کہ جیڑی میں پتہ ہے وہ ایسا بھی نہیں پتہ ہے تو پرانے زمانے دا بلڑا ہی نہیں پتہ ہے جو میں جاننا میں موبائل جاننا میں یوٹیوب جاننا میں فیس بک جاننا ابے شو دیتے جیدہ ویکھی ہی نہیں پرانا میں ٹی وی وینا میں اخبار پڑھنا میں انگریزی آؤں ابے ان کھیدہ پتہ تکبر آ گیا توجہ ہے کہ نا اے تکبر علم دا آ گیا حسن دا آ گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام واقعہ نا بھی تسی سونے بڑے ہو کہ زلیخا یوسف سوڑا تیرے دند چمبے دیا کلیاں زمین در لیا یوسف اے زلیخا یوسف سونا حسن تیرا من بانا یوسف آخر کی وڈیائی کبری جانا تو اللہ فرمایا جو کئی تھے تو وہ مالک جب کوئی شہد دیندہ ہے تو کدی کدی چیک بھی کر لیں وہ تینوں بڑا کوئی دیتا ہے ایتھا نیمہ ہو جاتا ہے اللہ اسے کیا کہیں دے کہ نہیں ملا آکھا کیوں وہ سمجھا کہ میں اس قابل نہیں میں ان کرا اے میرے نڑو چنگا نہیں آنا خیر منو میں دے نڑو آپ چنگا مہینے دے اگے کیوں جھکانا ہے میں تین جھکنا اس ویلے پھر خالق کی فرمایا فخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ میرے گھروں نکل جا تو لانتی کوئی اور گل کوئی نکل جا وہ سا کیا میں تیری عبادت بڑی کی تھی لڑتے کیا پایا مڑ میں انہوں دا سلاتا دے وہ کریم ایڈے ہی ہو سا کیا مانگا اسے کیا مانگ کی مانگنے اسے کیا میں نہ طاقت چاہی دیا اختیار چاہی دیا عرش چاہی دیا اسے کیا جا دے
اتھے بابے آندے نے دوستاں را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری میرے ہاں ربا جڑا تے نہیں مندہ اینا تے ان دیتے ہی جڑے تیرے محبوب نے انہوں کتنا دیتا ہوئے گا نہیں سمجھ آئی بس جڑا جتنا رنج ہویا ہے اینا تے ان دے چھڑے جنہ نال پیار کرنا ہے پتہ نہیں انہوں تو کتنا دیتا ہوئے گا تکبر دی وجہ تو شیطان تو تکبر ادب دا دشمن ہے اس واسطے اپنی ذات نیمیاں رکھیا کر تکبر نو اپنے قریب مت آن دے اے بندے دے کڑا کے کٹ چھڑتا ہے لے جاندہ ہے جی سنو ادب کی کرتا ہے میں اللہ پاک دیاں عطاواں او دیاں رنگ وینا مالک دیاں عطاواں تو دے انداز تو دی رحمت تو قربان ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے جادوگر ہے کتابہ جو لکھیا ہے کہ 70,000 جادوگر حضرت موسیٰ دے مقابلے کیونکہ وہ بندے سمجھ دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جادو ہے فرعون آکھیا جی جادوگر ہے جادوگر کٹھے کرو بادشاہی ہوتی بڑی بڑی اس پوری سلطنت جو بندے کٹھے کیتے جڑے جادو جان دیا 70,000 بندہ کٹھا ہویا خدا کہا تُسی 70,000 کلہ ایک موسیٰ اے دنال ہرا جاؤ تے میں تو اپنے قریبیاں میں شامل کر رہا ہوں من المقربین ہو جاؤ جڑے میرے قریبین نا میں تو اپنے وزیرائیں شامل کرانگا تُسی این ہراؤ انہاں آکھیا گال نہیں کوئی نہیں پیڑے چلے آ پھر جدو اللہ دے نبی کر لے اللہ دے نبی کر لے سرکار سامنے آئے تے بھوڑ او پاہمیں جادوگر آئے انہاں ایک گال کی تھی کہ سرکار تُسی پیڑا اپنا جادو بکھانا ہے یا سانان دے ہوتے اسی پیڑا بکھانا ہے ایتھے یوں نہ دا کام بانڈا کہ وہ آکڑے نے انہوں نے کہا جی تُسا کرنا ہوئے تو پیڑا تُسی بھی کھا لو ساننا یہ قرآن پاک تو جے ساننا کھوتے اسی پیڑا اپنے کرنے تو اللہ نے انہوں نے دیئے گال پیاری لگی پر میرے نبی دا عدب تے کیتا نہیں چلو مقابلے میں جائی گئے پر ایتے نہیں آکھیا بس آئیں کرنا انہوں نے کہا جی میں تُسی آکھو نہیں کرنا مقابلہ پر کرنا عدب دا انہوں نے کہا بھائی جے تُسی آکھو تے اسی اپنیاں رسیاں سوٹے سٹنے تُسی سٹنے ہوتے تُسی سٹ لو آپ نے فرمایا نہیں تُسی پہلا سٹ لو انہاں وہ 70,000 جادوگراں پیڑ بڑا وڈا وہ دے وچ اپنیاں رسیاں سوٹے سٹے تو سارے ساپ بن جدو انہاں سٹ لے تو پھرن لگ گئے بندے بے کے ڈرن لگ گئے بھئی یہ نہ کیا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب نے نہ کھا رہا اللہ فرمایا سونا نبی ان تیرا تیرے ہاتھے چھوٹا ہے ہون تو اے سٹ کر لے یہ مطلب ایک اور بھی ہے نبوت دے نار جے سوٹا نہ ہوئے تو بندے تا بھی ساہ نہ لین دے نبوت بھی ہونی چاہیے پر کچھ بندے ایسے ہوندے نے جنہاں نو نری نبوت نال سواد نہیں ہونا نال سوٹا بھی ہونا چاہیے وہ پھر سچے صحیح ہو جاتے سرکار نے سوٹا زمین پر فائدہ یا صوبان مبین وہ جتنے انہاں دیا نکلیاں رسیاں دے ساپ پائے وہ نہ ساریاں تو بڑا بڑا اللہ انہوں حکم دیتا ساریاں دے کھا جائے جدو وہ ساریاں 70,000 ساپ انہیں کرلے نے کھا لے تے پھر اللہ دے نبی نو اللہ حکم دیتا کہ انہوں تُسی ان پھاڑ لو جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹے نو دوبارہ ساپ نو پھڑیا نا وہ پھر سوٹا بان کے انہوں نے آتے جادوگرہ جدو بیکھیا تو انہوں نے کہا جادو نہیں اے ہن مفسرین آندے نے کہ جیڑا انہاں آکھیا سی نا تُسی پیڑا کر لو اس عدب دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ایمان دین دا فیصلہ فرما لیا کہ انہاں ایمان دینا ہے جیڑا مقابلہ کرائن آیا وہ اس ایمان نہیں لیا دا لیکن رب نے فیصلہ کر لیا کہ یہ با عدب نے انہاں ایمان دینا عزیزہ نے جدو نہ ویکھیا کہ پھر اومیں آپ دے ہاتھ اسا اجدہا دوبارہ جنہوں تسی آج کل سکتے ہو نا اینا کونڈا ایک ساپ دی کی سمجھ رہا بہت بڑا ہوں ہے گھوڑے ہاتھی چبا جاتا وہ ایڈا بڑا ساپ
عزیزان آپ نے پڑھیا تے پھر سوٹا پھر عصا بن گیا جادوگراں ویکھیا فوراً سجدے پہ گئے تے کہندے نے قالو آمنا برب رب موسیٰ و ہارون عالمین تے رب تے ایمان لے آندہ موسیٰ تے ہارون تے رب تے ایمان لے آندہ اور ایمان لے آندہ موسیٰ اور ہارون دے رب قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون ہارون تے موسیٰ دے رب تے ایمان لے آندہ ایدے وچ بھی رمض ہے وہ پاویں جادوگر آئے پر جان دے آئے بجی دے وسیلے نال سیاڑی ہیں انہوں بھلی دا نہیں سمجھ آئی بجی دے وسیلے نال انہوں سیاڑے ہیں جی انہوں نہ بھلو سانوں بھی سیاڑ رب دی آمنہ دلال دے وسیلے نال ہوئیے بھول کے بھی سکنے ڈریکٹ نہیں ہوں گے آکھاں گے اسی محمد کریم دے رب تے ایمان لے آندہ او رب جی دی پہچان سانوں محمد کریم سرکار کرائی آمنا برب موسیٰ و ہارون حضرت سننا کتب چاہتا ہے تفاسیر میں پڑھ رہا سا کہ جدو انہا سجدہ کیتا ہے نا تی آنکھ ہے قالوا آمنا برب العالمین تی اللہ اتھے ہی سجدے چی انہا جنت بھی کھا دیتی بات واٹی جنت جڑی تو اندے چھڑی جس لئے ادب کر جائیے اس لئے تے آئی نہیں نام دیندہ ہے بھائی ایمان بھی دیتا ہے تے سجدے وچ گئے تے پہلے سجدے چی اللہ انہاں جنت چونہ دے ٹھکانے بھی کھا دیتے ہیں تو ان دیتی ہے تے دوزخ ہے جی دے تو بچا چھوڑے اللہ وہ ادب بھائی صاحب ایسی چیز ہے حضرت بشر حافظ شراب پین دے ہے شراب کٹ دے ہے شراب بیچ دے ہے شراب دا بزنس کر ایک دن گھروں نکل کے اپنے کارخانے پہ جان تو راستے وچ کاغذ ویکھیا جدے اوتے اللہ دا نام لکھیا ان پھڑیا اچھی جگہ تے چڑھ گیا کہ میں ضرور گدا میرے وچ عیب نہیں نام ہوتا پیارا ہے اچھے رکھیا شراب کھانے جا کے بیٹھے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹ گیا اس علاقے دے معروف اللہ والے اللہ دے ولی انہاں بوا کھڑکایا تے حضرت بشر پوچھیا کون انہاں کہا میں فلانا آدمی تے تو انہوں ملنا ہے مطلب چلو میں مثال دین واسطے نا بھئی میں کسی بندے دے گھر ٹر جاواں تے آکھا میں ملنا آیا تو سبحان اللہ بھی چلو شاعری آ گیا آپ نے نام سنیا تے پیراں میں جتی نہ پائی کیوں پوچھیا جی خیر ہے تو نہ کیا تیرے اللہ دا پیغام لے کے آیا آپ نے پیراں جتی نہ پائی باج پھرے دروازے تے گئے میرے مالک نے مینوں یاد کیتا فرمایا بھئی تو نا آج اللہ دے نام دا ادب کیتا ہے اس ادب دے صدقے اللہ تیرا دل دھو چھڑیا ہے تے تیرا نام گناہگاراں چوں کڈ کے نیکاں چ لکھ چھڑیا ہے تے اللہ تینوں اپنا دوست بنا لیا ہے مڑ شراباں کدھر رہی ہیں کارخانے ڈہ گئے سارا کام ختم ہو گیا ادب نے ایتھے لے آتا امام غزالی فرما دیں کہ حضرت سری سختی گزرے جان ایک شرابی ڈگا پیا شراب پی موئی تو شراب نکلے پئی تے آنکھے پیا اللہ سونے معافی دی سبحان اللہ سبحان اللہ او اللہ باڑے اپنا رومال کڈیا تے منہ صاف کیتا با منہ گندا تے نا پاک پیا لے جائے ٹور گئے سرگی ویلے مسجد گئے تہجد ویلے وہ بندہ مسجد تہجد پیا پڑے میرے ربا یہ بندہ کل کی پیا کرتا سی تھی آج مسیح تہجد پیا پڑتا ہے تو اللہ نے القاف فرمایا کہ پیارے تو ساں پھر اپنا رومال کیوں دے منہ تے لایا
کہ پلید منہ نال میرے رب دا نام نہ لوے مڑ تیرا رومال جو لگ گیا تو منہ صاف کیتا ہے سان دل صاف کر چھڑے گا۔ تو حضرت بشر نے پھر پچھلی زندگی پیران جتی پائی، انہاں تو کسی پوچھا پہ جتی نہ ہو پہندے، انہاں فرمایا جدو دا سنیا آیا ادو کوئی نہیں پائی، ہن دل ہی نہیں کردہ پاواں۔ بھائی صاحب یہ ادب بڑی شے ہوندہ ہے بھائی، یہ کوئی سمجھ ہی نہیں لگ رہی۔ اب یقین فرماؤ بھی کو عجیب سلیقہ ہے، ادا اپنا رنگ ہے، ادا اپنا سواد ہے، ادا اپنی دنیا ہے، یہ اپنی دنیا ہے، ادا اپنا انداز ہے، یہ اپنے رنگ وچ رہندا ہے۔ اوہ میں قربان جاواں، یہ ان میں اے دسانا کہ حضور دے صحابہ حضور دا کیویں ادب کر دیا ہے، ایک الگ دنیا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے پھر ایک کر لیں گے، ہن صرف انی ایک جملہ بولنا ہے کہ وہ پھر پیر جتی نہ پہندے تے جدو کدے بازار وچ لنگ دے آئے نا زیادہ نہ جاندے، تو اللہ جانوران اتنا شعور دیتا سی کہ جتو اس لنگنا ہوئے اتھے گوبر نہ کرے آجے میرے ولی پیروں جتی لائی مڑو انعام بھی تے ایڈا ہی دیتا ہے نا۔ ہون جیڑا دو جماعتڑیاں پڑھ باندھا ہے وہاں ہے انہاں کی پتہ ہے میں آگ بڑا پڑھا۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، حضرت سعدی یہ درویش نے نا فرماتے نے میں اپنے ابے نہ رڑ کے ایک راتی دمشق دی مسجد ساری رات نفل پڑے، میرا ابا بھی عبادت گزار سی تو میں بھی نال پڑھتا تھا سرگی ویڑے۔ آپ فرماتے ہیں میں آکھیا اسی ساری رات نفل پڑے نہیں ہے، کیسے بندے جڑے ساری رات سکتے رہے مسیح اسی نفل پڑے نہیں میں کون نے جڑے ساری رات سکتے رہے؟ تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں پتر اے دے نالو تو بھی ستا رہا دے تو چنگا سی جڑی آگل کیتی آئے او دے نالو بھی بھولی، کیونکہ اے دے جن تکبر آ گیا ہے کہ میں پڑے نہیں دیا ستے رہے۔ آئیت غلطی سلطان باو رحمت اللہ علیہ بولے یا فرمانے نے بھی بڑے علم تے ودی مغروری تے عقل بھی گیا عقل کی رتی آئی یا ماسی اتے علم پایا اب عقل ود سی جدو تکبر آیا ہے وہ علم دے نال جیڑی کو رتی اگے آئی اگلی بھی لے اے باؤ کو فرما پڑے آ علم تے بدی مغروری عقل بھی گیا تھلواں بجیڑا کو تھلے اگے چھٹا کی آئی وہ بھی ناڑے لگا گیا چنگا علم پڑے اللہ 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 بابے آمدے نے پڑے آئی علم تے ودی مغروری تے عقل بھی گیا تھلوں ہدایت والا کچھ نفع نہ کیتا سر دے کے رات لبدا ہوئے تو سودا لے لیں جے سر دیتیاں سر حاصل ہوئے تے سودا ہارنا دعا ہو بڑی بازار محبت والے بازار ہے نا
یہ راہبر نہ ہوئے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، ادب تو بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو سید نظام الدین اولیاء بابا فرید کو گئے، اے مر سید آئے تو حضرت فاروق اعظم دی اولاد ہے، اے سید آئے تو سید آئے تو ہائے مٹے سید آئے، حافظ قرآن آئے، عالم آئے، گئے تھے رات نو گئے تھے، سرکار فرمایا بھئی سید صاحب نو منجی دے آجے، باقی درویش زمین تے سمجھے ہیں، اے مر سید آئے بابا صاحب فرمایا بھئی منجی دے آجے، انہاں درویش آکھا جی منجی دے آجے، انہاں کہا نا بھئی میں تو تھلے سونا، وہ اپنے رنگ میں چاہے وہ میں تھلے سونا، وہ درویش آئے تو انہاں دسیا بھئی سائیں وہ جڑے نمیں آج شاہری آئے نے وہ آندھن با میں تھلے سونا، انہاں کہا چلو جتھے سونا نے اتھے سین ہیں انہاں پوچھ لو پیڑا بھئی منن آئے ہو یا منوان آئے ہو، با اینی گال پوچھ لو بھئی منن آئے ہو یا منوان آئے ہو، اس تو بعد جتھے آندھے جو اتھے سونا، وہ درویش گئے تو انہاں کہ سرکار فرماندن میں جی منن آئے ہو یا منوان آئے ہو، انہاں کیا میں تھلے سونا ہے، میں منجی دے سونا ہے میں سمجھ آ رہا دوسائیاں پوچھا نا میں منن آئے ہو یا منوان آئے ہو، انہاں کیا میں منجی دے سونا ہے، کیونکہ پھر منن آئے اندر چھڑے آئے میں منن آیا ہوں جتھے مردی ہے سوال ہو، فرمایا جی میں منجی دے سونا ہے، تو دست چھڑے آئے ایک ہے کہ منن آیا، جدو بندہ منن آ جائے وہ دو پتر کچھ بھی جائے، تو جے کو منوانا آیا ہوئے تو مر سبحان اللہ وہ منوا لیں دے منوا لے آئے فرق ہے مقصد دا پتا ہونا چاہیے ہے منن آیا یا اللہ تعالیٰ ادب دی توفیق بخشے، بھائی ادب کریا کرو اپنے ماں پیو دا، اپنے بھائیاں دا، اپنے استاداں دا، اپنے پیروں دا، جتھے ادب اپنے وجود شامل کرو وما علینا